Praise hallelujah. अच्छा सर्वर कितने बजे स्टार्ट होगा सिस्टर? पहले हम दुआ करेंगे, फिर वर्शिप करेंगे और फिर हम स्टार्ट कर देंगे, समन स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं सेटिंग कर लूं, फेसबुक पे हम लाइव जाएंगे तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। Praise hallelujah. भाई आपके पीछे शोर है, आप हम माइक ऑफ कर देते हैं। जी मारिया प्रोबल किधर है? उनको कॉल कर रही है वो अभी, मुझे लगता है वो था। ओके हम स्टार्ट करते हैं। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल हमेशा हम सब पर बना रहे। हम उन तमाम नाजरीन के लिए जो यूट्यूब पर हमें देखते हैं और हमारी इस मीटिंग के वसीला से, हमारे इस प्रोग्राम डेली ब्रेड के वसीला से यकीनन आप सब बरकत पाते हैं। और खुदावंद हमारी दुआ है कि खुदावंद आप सबकी मुश्किलात को दूर करे और परेशानियों को दूर करें और खुदावंद आपको कसरत से बरकत बख्शे। जितने भी हमारे व्यूअर्स जो हमें यूट्यूब पर देखते हैं वो खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी जो रोज़ की वीडियो है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो आइए हम आज की अपने मीटिंग का आगाज करते हैं और हम दुआ के साथ करेंगे, शुक्रगुजारी की हम दुआ करेंगे। तो शुक्रगुजारी की दुआ के लिए मैं सिस्टर नुसरत से कहूंगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें। Thank you, Heavenly Father, for this wonderful moment that you've given it to us once again, that we can gather before your throne of grace and we can worship you, glorify your name. Thank you for all that you do for us, Lord. Thank you for keeping us. Thank you for redeeming us. Thank you for being loving, kind, gracious, Heavenly Father. Thank you for this wonderful moments and wonderful platform that you provided us, Father. We pray for that you bless us all, and bless our day today, Lord, and bless peoples and bless us all and bless the manis who have not joined us, Lord, wherever they are, Father, that you bless them, and Father, that you, if they are planning to join us, you bring them to us so your church can gather and worship and glorify your name, Lord. Once again, Father, that you come and pour your spirit onto us, Lord, and give us the spirit to worship you, Lord, and keep your holy presence there, Lord. And thank you once again for these wonderful people, for our brothers, Rashid. We pray for your blessing for him and blessing for his congregations and all the work he do for you, Lord, that you be with him all the times, Lord, and you abundantly bless him, Lord. And now if he's going to share your words with us, Lord, you pour your spirit onto him, Lord. So give him a wisdom and knowledge in the word you want us to hear today, Lord. So we all can be blessed from your words through your servants, Lord. So he might not speak, you speak, your Holy Spirit speak through you, Lord, to us, Lord. We're asking, Father, that you hear our prayers and petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Amen. मेरे ख्याल वो तो हमें
उनका तो आमीन disconnect आमीन। connect हम खुदा की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम ज़बूर गाएंगे। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। हम 28 ज़बूर गाएंगे और इसके बाद मैं सिस्टर मार्गरेट से कहूंगी कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करेंगी। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, कि जिसने सुनी है मेरी उन दुआ। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। यहोवा मेरी ढाले तेज़ुरे है, यहोवा मेरी ढाले तेज़ुरे है, मेरे दिल दी ढार सुमीदा दीटा। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। मदद मेरे रब है, मैं उस तो खुश। मदद मेरे रब है, मैं उस तो खुश। मैं गावांगा गज़लां विच ओदी सना। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। आमीन हालेलुया। बेशक हमारा यहोवा पाक खुदा यहोवा यरी है, वो यहोवा शालोम है, वो यहोवा निस्सी है, वो सब कुछ है। वो हमें हर तरह से हमें संभालता है, वो हमें हर तरह की बरकत अता करता है, वो हमें फसल बख्शता है कि हम उसके ज़ुरी में बढ़े। उसने हमें चुन लिया है कि हम उसके बच्चे और बच्चियां कहलाएं। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं उसके खास फजल के लिए, उसके खास रहम के लिए। उसकी वर्शिप में हम आगे बढ़ते हैं। हम सिस्टर मार्गरेट के साथ मिलकर गीत गाएंगे। जी खुदावंद का शुक्र हो। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। कल तो अपनी गल तेरे वास्ते मगर, कल तो अपनी गल तेरे वास्ते मगर, ते उने विचों आपे संभाले तेनू सदा। इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। कुर्बानी तेरी सारी करे आपे ओ कबूल। ते नज़्ज़ां तेरियां नू भी ओ याद करेगा। नज़्ज़ां तेरियां नू भी ओ याद करेगा। बखेगा तेनू साथ तेरे दिल दी है मुराद। पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा। पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा। दुखां दे वेले तेरी मेरी यहोवा यहोवा सुने दुआ।
तेरी वक्तावे खुदा गावांगे गीत या रब्बा तेरी नजात दे गावांगे गीत या रब तेरी नजात दे झंडा करांगे अपने खुदावंदी दा खड़ा झंडा करांगे अपने खुदावंदी दा खड़ा दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा या दरखास्तां तेरियां पूरी करेगा या अपनी जनाब पाक तो याकूब दा खुदा इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा आमीन। आवाज नहीं आ रही। बेशक मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सेऊन से तुझे तकवीत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सब सुखनी कुर्बानियों को कबूल करे। हमारा खुदावन जो कादिर मुतलक खुदा है, जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो हम जब उसकी हजूरी में वर्शिप करते हैं, जब उसकी हजूरी में ठहरते हैं, तो हमारे ये कुर्बानी, ये जो हम अपने होंठों की कुर्बानी उसकी हजूरी में पेश करते हैं, काबिल कबूल ठहरती है और मकबूल ठहरती है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ भाई सदीक है, हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे और दुआ में हमें भाई सदीक जो है वो रहनुमाई करेंगे। भाई सदीक, आप हमें सुन रहे हैं? कदूस 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 खुदाई कादिर मुतलक अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे जो थे, जो है, जो आने वाले, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद, आपकी सताइश करते हैं। यकीनन आप भलाई और रहम से भरे हुए खुदावंद, आप कहर करने में धीमे और शफकत में गनी खुदा, वादे में सच्चे और कादिर मुतलक है। आपके सारे वादे खां के साथ है मालिक पा खुदा। आपके कलाम में लिखा है कि आप इंसान नहीं के झूठ बोले और न ही आप आदिम साथ के अपने वादा से फिर जाए, बल्कि आप सदकुल कौल है मालिक। आपके कलाम को खुदावंद पा खुदा शाद दिलाते हुए हम आपकी मिन्नत करते हैं। आपके कलाम में लिखा है, थकेमंदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। और फिर आपका बद्दा मर्द दाऊद फरमाता है, खामौत की वादी के साया में से मेरा गुजरो, मैं हरगिज़ किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा पाक खुदा मेरे साथ है। और फिर आपका बंदा यकूब नबी फरमाता है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। और खुदा आपका बंदा मूसा फरमाता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। तेरे मुल्क में ना किसके इसकात होगा और ना को बांझ रहेगी, बल्कि मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा मालिक पाक खुदा। इस तरह तूने अपने बंदा यीशु से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। यकीनन आप हमारे साथ हैं मालिक। अब कभी हमें तनहा नहीं छोड़ते खुदा, कभी हमारी दुआओं को रद्द नहीं करते मालिक, बल्कि आप रहीम और गफूर खुदावंद है। आप कादिर मुतलक है खुदावंद। जितनी वर्षिप हो चुकी है
اس کے لیے ہم شکر گزاری کی قربانی آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں. اور ابھی جو آپ کے لوگ ورشپ کرنے والے ان کے لیے آپ کے حضور سے منت کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ایسے پرستار بنا جیسے آپ کو پسند ہے مالک, کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ ایسے پرستار ڈھونڈتے ہیں جو روح اور سچائی کے ساتھ آپ کی پرستش کریں. چھلال کے بادشاہ ہم منت کرتے ہیں خدا آج اپنے لوگوں کو چھو خدا, جتنے لوگ خداوند پاک خدا سے میٹنگ میں شامل ہو چکے ان کے لیے آپ کے حضور سے برکت سلامتی اور خیر کی دعا کرتے ہیں. اور جو خدا جنہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا یسوع کے نام میں منت کرتے وہ بھی اس پلیٹ فارم پر آئے مالک, وہ بھی اس میٹنگ کو جوائن کریں تاکہ خدا مل کر آپ کے نام کو عزت اور جلال دے سکے مالک, کیونکہ آپ ہی عزت اور جلال اور حشمت اور بزرگی کے لائق خدا ہے. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انسانوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے سامنے ہم جھکیں اور سجدہ کریں. رب الافواج خدا تمام پارٹیسپینٹ کے ساتھ ہونا, رہنمائی کرنا, مدد کرنا, تاکہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے چالتے ہمیشہ ہماری زندگیوں سے جلال آپ کے نام کو ملے. مسیح یسوع کا قادر جلالی بابرکت اور قدوس نام لے کر آپ کے حضوری سے دعا مانگتے اور بڑے ایمان کے ساتھ پا لیتے ہیں, آمین. آمین. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ورشپ میں, تو سسٹر ماریا کے ساتھ مل کر ہم ورشپ کریں گے اور پھر ہم کلام کے لیے کورس گائیں گے. ہاللویا. مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی ہم بھی خدا سلامتی ہو. ورشپ کریں گے. ہاللویا. یہوہ راجا کردا ہے کل لوگ منا ونڈر, او کرو بیمتے بیٹھا ہے کمبے زمیں تھر تھر, کمبے زمیں تھر تھر, او کرو بیمتے بیٹھا ہے کمبے زمیں تھر تھر. سیون وچ ہے بزرگ خدا بلند سب قوماں تے, او پاک نوڈے تیرے دی ستائش کرن گے, ستائش کرن گے, او پاک نوڈے تیرے دی ستائش کرن گے. بادشاہ دا زور تے اختیار ہے دوست عدالت دا, سچائی قائم کیتی ہے تو ہی خدا بندہ, تو ہی خدا بندہ, سچائی قائم کیتی ہے تو ہی خدا بندہ. یہوہ راجا کردا ہے کل لوگ منا ونڈر, او کرو بیمتے بیٹھا ہے کمبے زمیں تھر تھر, کمبے زمیں تھر تھر, او کرو بیمتے بیٹھا ہے کمبے زمیں تھر تھر. ہاللویا. آمین. میں ابھی بھائی رشید نے ہمیں جوائن کیا تھا لیکن وہ میرا خیال ہے پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. آج انہوں نے میسج ڈیلیور کرنا ہے, تو اگر ہم ایک گیت اور گائیں تب تک ہم ورشپ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہمیں جوائن کر لیں. میں سسٹر ماریا سے کہوں گی کہ وہ ورشپ کو جاری رکھیں. ہاللویا. خدا ہم کی ورشپ کرتے ہیں. سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو, ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو, سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو, ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو, میرے خدا تو ہے سب
کچھ میرا میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو قدوس ہے تو رحیم ہے کوئی تجھ سا نہ تو عظیم ہے تو ہے تو رحیم ہے کوئی تجھ سا نہ تو عظیم ہے زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو سونے سے بھی قیمتی تو ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو ہاللیلویا آمین ہاللیلویہ. اب بھائی رشید نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، تو میں سسٹر ماریہ سے کہوں گی کہ وہ کورس گئیں، کلام کے لیے کورس گئیں، اور اس کے بعد ہم فروبل اگر ہیں تو وہ کلام کے لیے دعا کریں گے. آج بھائی رشید ہیں، انہوں نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ آج خدا کا کلام جو ہے ہم ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تو کلام کے لیے کورس گائیں. جی ہاللیلویا. عزت کے لائق دولت کے لائق قدرت کے لائق حکمت کے بھی عزت کے لائق دولت کے لائق قدرت کے لائق حکمت کے بھی تو ہی ہے 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 اے خدا کے بے برے تو ہی ہے تو ہی ہے اے خدا کے بے برے تو ہی ہے تو ہی ہے ساری پرستی ساری بزرگی اور ساری تمجید کے لائق تو ساری پرستی ساری بزرگی اور ساری تمجید کے لائق تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے اے خدا کے بے برے تو ہی ہے تو ہی ہے اے خدا کے بے برے تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے. ہاللیلویا آمین. پروبل نہیں ہے تو میں ہی دعا کرتی ہوں ذرا پاسٹر صاحب کے لیے، پاسٹر رشید صاحب کے لیے. جی ہاللیلویا. خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو عظیم، تو جلالی ہے، تو پاک ہے، اور تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک
नाम से ज्यादा अजमत बख्शी है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरी मीठी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे खादिम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने फजल बख्शा कि तू आज फिर से हमारे साथ बोले, हमारे साथ कलाम करे। खुदावन अपने खादिम को छूना तेरे रूह कुद्स को मांगते हैं। खुदावन जब तेरा खादिम बोलता है तो जितनी भी जिंदगियां इस कलाम को सुनती हैं, इस मैसेज को सुनती हैं, खुदावन बरकत पाएं और बहुत सी खुदावन रूहानी तरक्की पाएं और खुदावन तुझसे बरकत को रिसीव करें। इस मैसेज के वसीले से अपना आसमान खोलना, तेरा रूह कुद्स तेरे बेटे को गाइड करे, सिखाए, ताकि जब भी खुदावन तेरा बेटा जब बोलता है तो खुदावन से जिंदगियां आजाद हों और सुनने वाले हर एक जिंदगी जो इस मैसेज को सुनती है, इस रिकॉर्डिंग को सुनती है, इस लाइव मीटिंग को सुनती है, तो खुदावन तेरा आसमान खुले और तेरे लोग आजाद हों, बरकत पाएं और तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में हमेशा बढ़ता जाए, फलता जाए और बहुत सा फल ला सके। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी। अब वक्त है कि हम खुदा उनकी आवाज को सुने। तो मैं खुदावंद के बंदा पास्टर रशीद जॉन को मैं वेलकम हम करते हैं सब क्लैपिंग के साथ, और खुदावंद उनको और ज्यादा बरकत दे, बरकत बख्शे और खुदावंद उनको और ज्यादा बढ़ाए, और हम उनको वेलकम करते हैं अपनी इस मीटिंग में। और मैं अब चाहती हूँ कि ब्रदर रशीद जॉन वो आए और खुदा का कलाम उनका नाम शेयर करें। शाहिद है, रशीद नहीं, सॉरी रशीद ही है शायद। जी इट्स ओके। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आपको भी सलाम हो। भी सलाम हो ब्रदर। मैं चाहूंगा कि हम सब क्लैपिंग करें खुदा के कलाम के लिए। जितने भी हम इस वक्त मौजूद हैं जूम के जरिए से, सब क्लैपिंग करें, क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत अपने कलाम को दी है। और यहाँ पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम है लोड शेडिंग की वजह से, जिस वजह से मेरी वीडियो जो है वो ऑफ है। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद अपने जहो जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है। सबसे पहले मैं खुदा बाप, बेटा और मुक़द्दस का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के कलाम को सीखने वाले हों। मैं चाहता हूँ कि जितनी जिंदगियां इस वक्त मेरी वॉइस को सुन रही हैं, जरूर है कि अपने दोनों कानों को खोलकर खुदावंद की आवाज को सुने, क्योंकि खुदावंद की आवाज में कुदरत पाई जाती है। कितने लोगों का ईमान है कि खुदावंद की आवाज में कुदरत पाई जाती है? मुझे आवाज आनी चाहिए ताकि मुझे पता लगे कितने लोग जो हैं वो खुदा के कलाम पर यकीन रखते हैं। हम सब ईमान रखते हैं कि खुदावंद की आवाज में कुदरत है, और वो जब कलाम करता है तो वो पूरा असर होता है। आमीन। जब भी खुदा का कलाम नाजिल होता है, जब भी खुदा की आवाज आसमान से जारी होती है, तो कब्रों के मुंह खुल जाते हैं, लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं, अंधों को आंखें मिलना शुरू हो जाती हैं, और तख्लीकाती और तमीराती काम यीशु मसीह के नाम से होना शुरू हो जाता है। और मेरा ईमान है कि आज शाम आज रात कलाम की कुदरत से बहुत सारी जिंदगियों की नौबत तौबा तक पहुंचेगी और बहुत सारी जिंदगियां खुदा के कलाम से बरकत को हासिल करेंगी। हालेलुया। सो आए मेरे साथ निकालें जिनके पास खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम है। खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। बहुत बार पहले हमने इस कलाम को पढ़ा सुना, लेकिन आज चंद मिनटों के लिए हम खुदा की कलाम को सीखेंगे। मैं चाहूंगा कि सिस्टर जी जो हैं वो तलावत में रहनुमाई करें। सिस्टर नुसरत जो है वो तलावत में रहनुमाई करें। नहीं, मेरे पास सिस्टर नसरीन आप करेंगे, मेरे पास बाइबल नहीं। 23 ओके, चैप्टर 23 है, और कौन सा है? खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत। 25वीं आयत। 25 वर्स 25। ओके। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। जी ब्रदर। कलाम मुकद्दस में से मैंने कहा कि सब कहें आमीन। आमीन आमीन। अभी मेरी प्यारी बहन ने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा
اور ہم سب نے سنا کلام اقدس میں لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے عبادت. میں یہاں عبادت کے تعلق سے آپ جتنی بھی زندگیاں اس وقت مجھے سن رہی ہیں، عبادت کے تعلق سے ہم بات کریں گے اور عبادت کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، کیونکہ ہمیں عبادات کرتے ہوئے کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال ہو گئے، لیکن زندگیوں کی حالت ویسی کی ویسی ہے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں گرا دینا، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لٹا دینا، اپنے سارے فیشن کو ترک کر دینا، اپنی ساری جسمانی خواہشات کو اپنے بدن سے پیچھے کر دینا، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے جانا. عبادت، جب ہم لفظ عبادت پر غور کرتے ہیں تو جب ہم اس کے الفابیٹ پر غور کرتے ہیں تو یہ 5 بنتے ہیں. پہلا اس کا جو الفابیٹ ہے وہ ہے این، اس کے بعد بے، اس کے بعد الف، دال، تے. جب ہم ان کو ملاتے ہیں تو یہ 5 کل ملا کر بنتے ہیں. سب سے پہلے ہم عاجزی کے بارے میں سیکھیں گے. این کا مطلب ہے عاجزی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنا، عاجز ہو جانا، یعنی کہ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر دینا. لیکن آج بھی ہم جب عبادات میں ہوتے ہیں یا کسی بڑے کروسیڈ میں ہوتے ہیں، کسی چرچ میں ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمارے دھیان، گیان، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. ہم عبادت میں بیٹھ کر بھی پراپرلی عبادت نہیں کر پاتے، کیونکہ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارا دھیان، ہمارا گیان کہیں اور پر ہوتا ہے. فرسٹ آف آل ہمیں عاجزی کے ساتھ خداوند کی عبادت کو کرنا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 میں نے بتایا عاجزی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنا، عاجزی کے ساتھ. اس کے بعد جب ہم دوسرے اس کے الفابیٹ پر غور کرتے ہیں تو وہ بے ہے، برداشت کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرنا. لیکن آج برداشت زندگیوں سے ختم ہو چکی ہے، گرانوں سے ختم ہو چکی ہے، خاندانوں سے ختم ہو چکی ہے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کی برداشت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح نے جب وہ کوہ کلوی پر ہیں، صلیب پر ہیں، اس کے ہاتھوں میں کیل، اس کے پاؤں میں کیل، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج، اس کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشانات، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، اور وہاں پر ایک ڈاکو جو ہے وہ یسوع مسیح سے طنزیہ لہجے میں بات کرتا ہے. یسوع مسیح سے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. لیکن خداوند یسوع المسیح جو پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہاں پر بڑی خوبصورت بات وہ اس ڈاکو کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. لیکن آج ہم مسیحی ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر پاتے. آج گھروں کی حالت کچھ ایسی ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے باپ بیٹے کو برداشت نہیں کر رہا، بیٹا باپ کو برداشت نہیں کر رہا، ماں بیٹی کو برداشت نہیں کر رہی، اور بیٹی ماں کو برداشت نہیں کر رہی.
ہم کون سی عبادات کرتے ہیں. ہم کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. اگر ہم چرچز میں بیٹھے ہیں اور اگر کوئی شخص ہمارے پاس ہمارے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن ہم برداشت نہیں کرتے. برداشت کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرنا. اب یسوع مسیح کی برداشت کو دیکھیے. ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل، سر پر کانٹوں کا تاج، پستی پر نیزہ، پیٹھ پر کوڑوں کے نشانات اور پورے بدن سے خون کی ندیاں جاری ہیں. اور صلیب پر بھی میرا اور آپ کا مسیحا برداشت کا پیغام دیتا ہے. وہ خدا سے جو ہے وہ ہم سبوں کے لیے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر. شاید وہاں پر اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہاں پر بڑے بڑے الفاظ، لقبات اپنی زبان سے جاری کر دیتا. لیکن یسوع مسیح نے صلیب پر برداشت کو جاری کیا. برداشت کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرنا. اس کے بعد جب ہم تیسرے الفابیٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ الف ہے. ایمان کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرنا. آئی ایم سوری ٹو سے آج بہت سارے لوگ ایمان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ایمان کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرنا. ایمان کا مطلب ہے اندیکھی چیزوں کا یقین کرنا. ہم نے کبھی یسوع مسیح کو پرسنلی دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ موجود ہے. ہم نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم اس کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے وہ ایمان. اور خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع المسیح کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ہمیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکنا ہے. آج بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جن کا 100% ایمان جو ہے وہ نہ تو خدا پر ہے، نہ خدا کے بیٹے پر ہے اور نہ ہی پاکرو پر ہے. کیونکہ جب ہمارے گھروں میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹروں کی طرف، ہاسپٹلوں کی طرف بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. یا اگر میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہم سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جو ہے وہ کال کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہو گیا تو آپ جلدی سے آ جائیں. لیکن جسے ہم نے بلانا ہے اسے ہم نہیں بلاتے. کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 خداوند کے نام سے جمع ہو جاتے ہیں تو خداوند اپنے آسمان کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے. اور یہ ہے وہ ایمان. ہمیں ایمان کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے. عبادت میں بیٹھ کر بھی ہم بے یقینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. ہم اس بات سے بے خبر رہتے ہیں اور ہمارے دل میں شاید کا لفظ آتا ہے کہ شاید خدا ہمارے لیے کام کرے گا، شاید کرے گا یا نہیں کرے گا. اور جب ہمارے بدن میں، ہمارے ذہن میں، ہماری سوچ میں، ہمارے خیال میں شاید آ جائے تو پھر زندگیوں میں کام نہیں ہوتا، پھر زندگیوں میں برکت نہیں آتی. اس لیے خدا کا بندہ پالوس رسول ایک بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے. پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہا. سو یہ ہے وہ اس کا ایمان. جب ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج ہم سن کر جو ہے وہ سن ہو چکے ہیں. ایمان کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرنا. جب ہم اس کے چوتھے الفابیٹ پر غور کرتے ہیں تو وہ ہے دال. دوائیا زندگی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنا. آج بھی بہت ساری ایسی زندگیاں ہیں جو پراپرلی خدا کو ٹائم نہیں دے پاتے.
یعنی کہ ان کا ہر ایک چیز کے لیے وقت ہے. صبح اٹھنے کا ایک وقت ہے, ریڈی ہونے کا ایک وقت ہے, جاب پر جانے کا ایک وقت ہے, بزنس کرنے کا ایک وقت ہے, دن بھر کے تمام مصروفیات, وہ کام جو ہم دن بھر کرتے ہیں اس کا الگ الگ جو ہے وہ ٹائم ہے. ایون یہاں تک کہ کھانے کی بھی ٹائم جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں. لیکن خدا کے لیے ہمارے پاس دعا کے لیے وقت نہیں ہے. دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا, خدا کے ساتھ شراکت کرنا, خدا کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کرنا. جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں, پہلا شمل اس کا پہلا باب, وہاں پر ہمیں حنا کا ذکر ملتا ہے. اور حنا جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں دعا کر رہی ہے. وہ ہیکل میں ہے, ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اس کو بڑے تانے سننے پڑتے ہیں کیونکہ وہ بے اولاد ہے, بانج ہے. وہ بانجھ پن کی تصویروں نے اسے جکڑا ہوا ہے. اور اس کا شوہر کانا اسے کہتا ہے کہ کیا میں تجھے 10 بیٹوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ وہ کہتی ہے نہیں. وہ زندہ خدا کی حضوری میں جا کر جھک جاتی ہے اور دعا کرنا شروع کر دیتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بڑی راکٹ سائنس ہے. دنیا کی چیزوں کی سپیڈ بہت تیز ہے. آپ ہوائی جہاز کو دیکھ لیں, وہ بڑی اس کی رفتار ہے, بڑی تیزی ہے اس کی, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی رفتار جو ہے بہت زیادہ ہے. لیکن میں آج رات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترین چیز جو ہے وہ دعا ہے. کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان کا خدا فوراً آسمان سے جو ہے وہ زمین پر آ جاتا ہے اور وہ پھر آپ کی باتوں کو سنتا ہے, جو بات آپ دعا کے ذریعے سے, دعا کے وسیلہ سے کرتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے, دعا میں میرے باپ سے مانگو گے, یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ مل جائے گا. اب یہاں پر بھی حنا جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں ہے. اب وہ دعا کر رہی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے, اس کی زبان خشک ہو جاتی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے, ضرور آپ سٹڈی کیجئے گا, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خالی اس کے ہونٹ ڈلے ہوتے ہیں. اور وہاں پر جو کاہن ہے, ایلی کاہن, وہ بھی اس بات سے بے خبر ہے کہ حنا کیا کر رہی ہے, بلکہ وہ آ کر حنا سے کہتے ہیں کہ حنا کیا تو نے آج میں پی ہے, کیا تو نشے میں ہے؟ تو وہاں پر وہ بڑا خوبصورت جواب دیتی ہے کہ اے میرے آقا, اے میرے مالک, میں تو اپنے مالک کے ساتھ, اپنے خدا کے ساتھ اپنے دل کی باتوں کو بیان کر رہی ہوں. کبھی ہم نے دعا کے ذریعہ سے, دعا کے وسیلہ سے کبھی اپنے باپ سے اپنے دل کی باتوں کو شیئر کیا کہ خدا میری زندگی میں یہ کمی ہے, خدا میری زندگی میں یہ پرابلم ہے, اس کو ٹھیک کر دے. نہ کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی طبیب کے پاس, کسی بابے کے پاس, کسی قبر پر, کسی ڈھیری پر, کسی مزار پر نہیں گئی, بلکہ وہ زندہ خداوند کی حضوری میں, اور اس نے خدا سے مانگنا شروع کر دیا. اور دیکھیں, میرا اور آپ کا خدا میرے اور آپ کے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں. حنا خداوند کی حضوری میں گئی تو بیٹا لینے تھی, لیکن خداوند نے اس پر رحم کیا, ترس کھایا, کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں جھک گئی, اور خدا نے اسے سیموئل نبی دے دیا. اور یہ وہی سیموئل نبی ہے جس نے داؤد بادشاہ کو بھی مخصوص کیا, جس نے سلیمان بادشاہ کو بھی مخصوص کیا. وجہ کیا تھی؟
کیونکہ وہ دعا کے وسیلہ سے، دعا کے ذریعہ سے خدا سے لیا گیا، خدا سے مانگا گیا۔ اب اس کا جو 5واں اور آخری الفابیٹ ہے وہ ہے تے، تابع داری کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرنا۔ تابع داری کے ساتھ ہمیں خداوند کے تابع رہ کر، خداوند کی حضوری میں رہ کر صرف اسی کی تابع داری کرنی ہے۔ لیکن آج ہم جب دعا کرتے ہیں، عبادت میں بیٹھتے ہیں، تو اگر ہمیں کوئی اشارہ کرتا ہے تو ہم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں گھر سے بلانے جاتا ہے کہ آپ کا یہ میسج، آپ کے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی، یہ پریشانی ہو گئی ہے، تو ہم فوراً سے اٹھ کر جو ہے چلے جاتے ہیں۔ ہم خدا کی تابع داری نہیں کرتے، فوراً سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک کلام مقدس کا واقعہ شیئر کرتا چلوں۔ جب خداوند یسوع المسیح ہیکل میں تعلیم دے رہے تھے تو اس کی والدہ اور اس کے بھائی یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آئے۔ تابع داری کی بات بتانے لگا کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح اپنے باپ کی تابع داری کی۔ پیغام آیا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، تو خداوند یسوع المسیح کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کی ماں اور آپ کے بھائی دروازے پر آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے کلام کو سنتے ہیں۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے، وہ چاہتے تو جا بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہرگز ایسا نہیں کیا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے سب سے زیادہ عزت اور عظمت اپنے کلام کو دی ہے، لیکن آج ہم سوری ٹو سے کلام کو عزت اور عظمت نہیں دیتے۔ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے سے سنا آ گیا، کوئی پیغام آ گیا، کوئی بلانے کے لیے آ گیا کہ آپ کے گھر میں ایسا مسئلہ ہو گیا، ایسی پرابلم آ گئی، پریشانی ہو گئی، کسی کا سر پھٹ گیا ہے، تو ہم فوراً سے پہلے اٹھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کی حضوری میں بیٹھے ہیں۔ ہمارا تعلق فوراً خدا سے ختم ہو جاتا ہے اور ہم اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن تابع داری کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیں۔ یسوع مسیح بھی اس بات کو خوب بیان کرتے ہیں، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ برداشت کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے اس کی پوری زندگی پر اگر آپ نگاہ کریں تو یسوع مسیح نے برداشت کیا۔ ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ جب گتسمنی باغ میں رومی سپاہی یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو پطرس نے ایک سپاہی کا کان جو ہے وہ اس کے بدن سے، اس کے تن سے جدا کر دیا، لیکن وہاں پر یسوع مسیح نے اس کے کان کو دوبارہ جو ہے وہ جوڑ دیا، معجزہ کیا۔ وہاں پر بھی میرے اور آپ کے مسیحا منجی دو جہاں یسوع المسیح نے برداشت کا پیغام دیا، برداشت کو جاری کیا۔ سو ہمیں بھی جتنے ہم خدا کے لوگ ہیں، عبادات میں جاتے ہیں، کنونشنز میں جاتے ہیں، بڑے بڑے کروسٹس میں جاتے ہیں، سو ہمیں اس بات کی پاسداری کرنی ہے کہ ہمیں خداوند کے تابع رہتے ہوئے برداشت کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ جو میں نے 5 الفابیٹ آپ کو بتائے، نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا عاجزی کے ساتھ، نمبر 2 برداشت کے ساتھ، نمبر 3 ایمان کے ساتھ، نمبر 4 دوائیہ زندگی کے ساتھ، نمبر 5 تابعداری کے ساتھ۔ اب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں لیا اور خداوند کی عبادت کی، تو پھر ان کے وسیلہ سے خداوند نے کیسے بڑے کام کیے۔ میرے ساتھ نکالیں جن کے پاس خداوند کا زندہ اور زندگی بخش پاک کلام ہے۔ دانیل کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت کو میں چاہوں گا کہ سسٹر جی اس کی بھی تلاوت کریں۔ دانیل کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس جی کی 12ویں آیت مقدسہ کو ہم ضرور خدا کی پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ دانیل اس کا 3 باب اس کی 12ویں آیت جی میں یوں لکھا ہے
کہ اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صبح کی کار پردازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک اور میسک اور عبد نجو، ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ جی آگے ریڈ کریں سسٹر جی، ریڈ کریے گا۔ تب نبوکد نظر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور عبد نجو کو حاضر کریں، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ نبوکد نظر نے ان سے کہا، اے صدرک اور میسک اور عبد نجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نئے اور ستار اور رباب اور بربت اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، اور اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ اور بھائیوں نے میری آواز آ رہی ہے سسٹر جی؟ ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی 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 ہاں جی آ آ رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے۔ آواز۔ اوکے کلام مقدس میں سے بھی میری پیاری بہن نے خدا کے کلام کو پڑھا اور ہم سب نے سنا، یہاں پر ہمیں نبوکدنضر بادشاہ کا ذکر ملتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کی دانیل کی کتاب اس کے 3 باب کی پہلی ورس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ نبوکدنضر بادشاہ جو ہے وہ ایک مورتی بنواتا ہے جس کی چوڑائی جو ہے وہ 6 ہاتھ ہے اور لمبائی جو ہے وہ 60 ہاتھ ہے۔ ضرور آپ اس کو اسٹڈی کر لیجیے گا۔ صبح ایک فرمان جاری کرتا ہے کہ جو کوئی بھی اس مورتی کو سجدہ نہیں کرے گا وہ آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اب وہاں پر جب یہ فرمان جاری ہوا تو لوگوں نے وہاں جا کر اس مورتی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس شہر کے اندر صوبہ بابل میں 3 ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی ہمیں خدا کے پاک کلام میں سے ملا۔ دانیل کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کے 12ویں آیت میں صدرک مسک اور عبدنجو، سو یہ 3 لوگ اس مورتی کو سجدہ نہیں کرتے، اس مورتی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ غصے میں آ گیا، اس سے کہا، نوکروں سے کہا کہ ایسا کرو ان تینوں کو میری حضوری میں لے کر آؤ۔ اور جب ان تینوں کو بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا تو بادشاہ بڑا غصے میں آیا۔ نبوکدنضر نے اس سے کہا، اے صدرک اور مسک اور عبدنجو، کیا یہ سچ ہے؟ اب وہ تصدیق کر رہا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے؟ لفظ پر غور کیجئے گا، میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر لگی تو بادشاہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ سونے کی مورت جس کو میں نے نصب کیا ہے سجدہ نہیں کرتے۔ آپ ضرور آگے جا کر اس کو ریڈ کیجئے گا کیونکہ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ سو وہ اگلی آیت مقدسہ میں کچھ یوں کہتا ہے کہ اگر تم اس سونے کی مورت کو سجدہ کرو تو ٹھیک، وگرنہ جب آپ اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم جس وقت بھی کرنا کی آواز کو سنو، ڈھول تاشے کی آوازوں کو سنو اور اس بت کے سامنے جو میں نے نصب کیا ہے جا کر سجدہ کرو تو ٹھیک ہے، اگر تم سجدہ نہیں کرو گے تو آگ کی جلتی بٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ اب یہ فرمان جو ہے وہ بادشاہ نے جاری کر دیا۔ اب پوری دنیا کے لوگ، اس شہر کے لوگ، اس علاقہ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کر جو ہے وہ اس بت کو پوج رہے ہیں، اس مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن یہ 3 لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بادشاہ جو وقت کا حاکم ہے اس کے سامنے موجود ہے، اس کے روبرو کھڑے ہیں،
لیکن انہوں نے بادشاہ کی کسی بھی بات کو مولوت خاطر نہیں رکھا، انہوں نے بادشاہ کی کسی بھی بات پر غور نہیں کیا، انہوں نے بادشاہ کی کسی بھی بات کو اپنے ذہن پر، اپنی سوچوں پر سوار نہیں ہونے دیا۔ اگر آج کسی بھی چرچ میں کچھ چند شرپسند عناصر آ جائیں اور وہ کہیں کہ آپ اپنی عبادت کو ختم کر دیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو بہت ساری زندگیاں اٹھ کر چلی جائیں گے، بہت سارے لوگ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ لیکن یہ تین لوگ، انہوں نے نہ تو بادشاہ کے حکم کو مانا، نہ بادشاہ کے فرمان کو مانا، اور نہ یہ اس بات سے ڈرے کہ ہم کسی طاقتور ترین انسان کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہیں، اس کی عدالت میں ہیں۔ اور وہ تین لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ جب آپ اس کی 17ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا ہی خوبصورت جواب جو ہے یہ بادشاہ کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر Hallelujah, brother. یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگ، تو انہوں نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ بادشاہ دیکھ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے بچانے اور چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن آج ہم کون سی عبادات کر رہے ہیں؟ ہم 5 سال پہلے بھی بیمار تھے، 10 سال بعد بھی بیمار ہیں، بدنوں میں گلٹیاں، رسولیاں، ٹیومر، بلڈ پریشر کی بیماری۔ میں بتاتا چلوں کہ میں جب سرمن دیتا ہوں تو جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بیمار کھڑے ہو جائیں، آپ یقین کریں کہ میں موسٹلی وہی لوگ دیکھتا ہوں جو 2 سال سے 3 سال سے جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ابھی تک خدا نے شفا نہیں دی۔ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کون سا خدا ہے آپ کا؟ مجھے بتائیں۔ ہمارا زندہ خدا ہے۔ آپ کا کون سا خدا ہے جو آپ کو شفا نہیں مل رہی؟ آپ بھی بہت سارے اپنے چرچز میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو ہر سنڈے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر شفائیہ میٹنگ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں شفا چاہیے۔ لیکن یہ تین لوگ جو زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، زندہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، انہوں نے بادشاہ کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں رکھا، اور یہ زندہ خدا کی عبادت کرتے رہے۔ پورا شہر ایک طرف، لیکن یہ تین لوگ ایک طرف جو ہے وہ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بادشاہ کے منہ پر کہہ دیا کہ بادشاہ دیکھ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے بچانے اور چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میری عزیز بہن بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، کہ ہم نے کبھی بیماریوں سے، گلٹیوں سے، رسولیوں سے، ٹیومر سے، بلڈ پریشر کی بیماری سے، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے، بے اولادی کی تاثیروں سے کبھی ہم نے یہ بات چیت کی ہے کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہی ہم کو بچانے اور چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے؟ گلٹی اور رسولی اور ٹیومرز، بلڈ پریشر کی بیماری، تمہارا اس بدن میں کیا کام ہے؟ کبھی ہم نے یہ حق استعمال کیا ہے؟ کبھی ہم نے زور دے کر یہ بات کی ہے کہ اے بیماریوں، کمزوریوں، روگوں، پریشانیوں، تمہارا ہمارے گرانوں میں کوئی کام نہیں ہے؟ صدرک، مسک اور ابدنیگو نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ بادشاہ دیکھ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات بڑی ایمان سے کرنے لگا ہوں کہ جب آپ بیماریوں کو، گلٹیوں کو، رسولیوں کو، ٹیومرز کو، بلڈ پریشر کو ڈانٹیں گے، جھٹکیں گے، کیونکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، تو خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے۔ ہم انہیں ڈانٹ سکتے ہیں، جھڑک سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب ہم اس کی عبادت کریں گے، جب ہم اس کی بندگی کریں گے، جب ہم اس کی پرستش کریں گے۔ یہاں پر انہیں موت نظر آ رہی ہے تین لوگوں کو۔ بادشاہ کا فرمان ہے کہ جو بات کو نہیں مانے گا وہ آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ اٹس مین کہ موت ہے آگے۔ لیکن یہ زندہ خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس خدا کی یہ عبادت کرتے ہیں
وہ سب کچھ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. لیکن آج ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں, ہم کس خدا کی پرستش کرتے ہیں کہ آج بھی ہم بیمار ہیں. جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں, جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو وہ غصے میں آ گیا, لال پیلا ہو گیا. ضرور آپ کلام مقدس کا مطالعہ کی ڈینیل کی کتاب اس کے 3 باب کو ضرور اسٹڈی کیجئے گا اپنے گھروں پر. وہ فرمان جاری کرتا ہے کہ ان کو آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دیا جائے, اور وہ ایک اور 7 فرمان جاری کرتا ہے. ایک اور بات ان سے ایکسٹرا کہتا ہے کہ آگ کو جو ہے وہ 7 گنا تیز کر دیا جائے. آگ کو کتنے گنا تیز کر دیا جائے جی؟ کہ آپ سب سن رہے ہیں؟ 7 گنا تیز کر دیا جائے. ہاں جی, بادشاہ نے, نبوکدنیزر بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ اب آگ کو بھی جو ہے وہ 7 گنا جو ہے وہ تیز کر دیا جائے. اب انہوں نے جو ہے وہ آگ کو تیز کر دیا, اور اب ان 3 لوگوں جو ہے آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دیا گیا. اب بتانا چاہتا ہوں, یہ 3 لوگ جن کو آگ کی جلتی بٹی میں پھینکا گیا, اب ان کے جو پھینکنے والے تھے, وہ جو آگ کے شعلے تھے, ان شعلوں کی لپیٹ میں آ کر مر گئے. لیکن یہ 3 لوگ جب آگ کی جلتی بٹی میں ڈالے گئے تو اس آگ نے ان کو زر تک نہیں پہنچایا, ان کا ایک بال تک بھی جلنے نہیں دیا گیا. اب نبوکدنیزر کو جو ہے وہ رات بھر نیند نہیں آتی, وہ کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے, کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے, رات بھر نیند نہیں آتی. صبح جلدی جلدی اٹھتا ہے, جلدی جلدی اٹھتا ہے, اور وہ جب اس بٹی کے کارنر پر آتا ہے, کنارے پر آتا ہے, تو جب ایک دم سے وہ دیکھتا ہے تو اپنے سپاہیوں کو بلانا شروع کر دیتا ہے, وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. کتنے لوگوں کو آگ کی جلتی بٹی میں ڈالا تھا؟ وہ کہتے ہیں آقا اے مالک 3 لوگوں کو ڈالا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر 4 لوگوں کو دیکھتا ہوں. کتنے لوگوں کو جی؟ 4 لوگوں کو. ہاں جی, کتنے لوگوں کو؟ 4 لوگوں کو. 4 لوگوں کو دیکھتا ہوں. اب وہاں پر دیکھیں کہ مصیبت میں سب سے پہلے خدا ان کے ساتھ موجود تھا, کیونکہ وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ زندہ خدا کی. وہ زندہ خدا کی پرستش کر رہے تھے. سب سے پہلے خدا اس مصیبت میں آ گیا. اگر آپ بھی عاجزی کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, دوائے زندگی کے ساتھ, تابعداری کے ساتھ زندہ خداوند کی عبادت کرتے ہیں, تو خداوند سب سے پہلے آپ کی مصیبت میں آئے گا, اور وہاں وہ آپ کی مصیبت میں وہ آپ کو نکالنے کے لیے راستہ دے گا. ہاللیلویا, Hallelujah. اب یہ 3 لوگ زندہ خدا کی عبادت کرنے والے, زندہ خدا کی پرستش کرنے والے, باقی سارا شہر اس مورتی کی پوجا کو کرنے والا ہے. اب جب یہ 3 لوگ خدا کی حضوری میں جھکے رہے, خدا سے یہ قوت اور کمک کو مانگتے رہے, خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے رہے, تو خدا اس آگ میں خود آ گیا, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا خود آ گئے. دنیاوی آگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب جب بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا, تو جب ہم اس کی 26ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں, میں چاہوں گا کہ کوئی ضرور اس آیت مقدسہ کو پڑھے, کیونکہ میرے پاس سلائیڈ نہیں ہے. اسی باب کی 26 آیت, ڈینیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 26ویں آیت کو, اسی چیپٹر کی. اس میں لکھا ہے کہ تب نبوکدنیزر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا, اے صدرک اور میشک اور ابدنجو, خدا تعالیٰ کے بندو, باہر نکلو اور ادھر آؤ. پس صدرک میشک اور ابدنجو آگ سے نکل آئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دیکھیں یہاں پر نبوکدنیزر بادشاہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تب نبوکدنیزر نے آگ کی جلتی بٹی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ کہاں پر آ جاؤ جی, اس بٹی سے باہر آ جاؤ. باہر آ جاؤ.
इस भट्टी से निकल आओ। और जब हम इसकी 28वीं आयत को भी सिस्टर जी जरूर रीड कर दें आप, 28वीं आयत को भी प्लीज। 28वीं आयत में लिखा है कि पास नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सदरक और मिसक और अबदनगो का खुदा मुबारक हो जिसने हालेलुया, अपना हालेलुया सॉरी वेट, हालेलुया। जिसने यस एक मिनट स्टे प्लीज, वेट प्लीज। अब यहाँ पर देखें कि नबूकदनेस्सर क्या कहता है कि सदरक मिसक और अबदनगो का खुदा क्या हो जी? मुबारक हो। मुबारक हो। सब मेरे साथ कहता कि हम कलाम को सीखें। सदरक मिसक अबदनगो का खुदा क्या हो? मुबारक हो। मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. हाँ जी, Praise the आगे। Lord. हाँ जी, जिसने सिस्टर जी अपना रीडिंग फरिश्ता जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर हालेलुया, जिसने तवक्कल अपना करके फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई रहाई बख्शी। बख्शी, जिन्होंने उस पर Amen. तवक्कल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बदनों हाँ को जी, यहाँ निसार किया। पर सिस्टर वेट कीजिएगा, जिन्होंने किस पर तवक्कल करके? अपने खुदा जिंदा पर, खुदा पर। किस पर ईमान रखा उन्होंने? जिंदा खुदा। जिंदा खुदा पर, वो इबादत किसकी करते थे? जिंदा खुदा जिंदा की। खुदा की, उनका तवक्कल, यकीन, भरोसा, इत्तेकाद किस पर था? जिंदा जिंदा खुदा पर। खुदा पर। लेकिन आज हमारा, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये बातें करता हूँ कि आज हमारा ईमान किस पर है, हमारा तवक्कल, हमारा यकीन, हमारा भरोसा किस पर है? आज हम अपने सर के दर्द को ठीक नहीं कर सकते, अपने पेट की दर्द को ठीक नहीं कर सकते, और वैसे हम गीत गाते हैं, जिंद लाई ये सुदे नामे असी नहीं कुछ होर जान दे। जानते हम सारा कुछ है, हर चीज के बारे में हम जानते हैं कि सर दर्द के लिए कौन सी टैबलेट इस्तेमाल होती है, पेट दर्द के लिए कौन सी टैबलेट जो है वो इस्तेमाल होती है। बस हम फर्जी इबादत करते हैं, फर्जी रोजे, फर्जी इबादत। लेकिन ये लोग, ये 3 लोग जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग, इन्होंने अपनी जान की फिक्र नहीं की। और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि जो कि मेरी और अंजील की खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा, और जो कि अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा। और आज सिर्फ हम अपनी जान को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं कि हमारी जिंदगी बच जाए। कभी हमने अपने बदनों से हकीकी तौर पर अपने खुदा को खुश नहीं किया, लेकिन ये 3 लोग हकीकी तौर पर जो है वो खुदा को खुश करते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इनका यकीन, तवक्कल, भरोसा जो है वो खुदा पर था। जी सिस्टर जी आगे पढ़े। अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। हालेलुया, अपने खुदा के सिवा, किसके सिवा जी? अपने खुदा के सिवा किसी अपने दूसरे खुदा के सिवा किसी दूसरे मबूद की इबादत और बंदगी ना करें। ना करें। ये है वो इबादत जो ये लोग करते थे। लेकिन आज हम मसीही, अपने आप को मसीही कहलवाते हैं कि हम मसीही हैं, हम बड़े पक्के मसीही हैं। हम दयायकी भी देते हैं, हम चंदे भी देते हैं, हम चर्चिस के अंदर बड़े बड़े काम भी करवाते हैं, लेकिन हम इबादत नहीं करते। यहां पर जो सीखने की बात है, इन्होंने अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे महबूद की इबादत नहीं की। इन्होंने किसी डॉक्टर को पेश नहीं किया, इन्होंने किसी हकीम तबीब को पेश नहीं किया। आज मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो हम एक दूसरे को जो है वो डॉक्टरों के, हॉस्पिटलों के एड्रेस देना शुरू कर देते हैं। ये टैबलेट बहुत अच्छी है, ये फलां बहुत अच्छा है, लेकिन हम खुदा की कुदरत के बारे में भूल जाते हैं कि खुदा ने, अब मुझे एक बात बताएं, इस बदन का बनाने वाला कौन है? खुदा है। खुदा ने बनाया ना इस बदन को। अब मैं आप तमाम लोगों से, जितने भी लोग इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर एक पंखे का मैकेनिक है, एक पंखे का मैकेनिक है जो पंखों को ठीक करता है। मेरे घर का फर्ज करें पंखा खराब हो गया, अब मैं उस पंखे को किसी मोची के पास लेकर जाऊंगा या मैकेनिक के पास लेकर जाऊंगा? मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास, क्योंकि मैकेनिक जानता है, क्योंकि वो इसका तख्लीक करने वाला है, बनाने वाला है। और इस बदन का तख्लीक करने वाला कौन है? खुदा है।
خدا ہے. شاباش. اس بدن کو بنانے والا, تخلیق کرنے والا میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے. ہاللویہ. جس طرح ہاللویہ جس طرح اگر پنکھا خراب ہو جائے تو ہم اس پنکھے کو مکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں جس نے اسے بنایا ہے, لیکن جب ہمارا یہ بدن کمزور پڑ جائے, بیمار پڑ جائے, تو ہمیں اس بدن کو کہاں پر لے کر جانا چاہیے؟ خدا کے ہم پاس. زندہ خداوند کے پاس. زندہ خداوند کے پاس. شاباش. کس کے پاس لے کر جانا چاہیے؟ زندہ خداوند کے پاس. لیکن زندہ ہم ایسا خداوند کے نہیں پاس. کرتے. ہم کبھی ڈاکٹروں کے پاس, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اب یہاں پر دیکھیں کلام مقدس میں سے جو میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات ہے, اب ان 3 لوگوں کو پتا تھا کہ اگر ہم اس مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے تو ہم آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دیے جائیں گے. ڈیفینیٹلی جو بھی آگ میں ڈالا جائے گا وہ مارا جائے گا. لوگوں کے ذہن میں یہی کانسیپٹ تھا نا. وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے اس شہر کے, بابل کے صوبہ کے, وہ کس ڈر سے اس طرف گئے؟ انہوں نے کس ڈر سے جو ہے وہ اس مورتی کو سجدہ کیا؟ موت کے ڈر سے. نبوکت کس کے ڈر؟ موت کے ڈر سے. موت کے ڈر سے, موت کے خوف سے پورے شہر کے لوگ, پورے صوبہ بابل کے لوگ جو ہیں وہ دوڑے جا رہے ہیں. لیکن یہ 3 لوگ وہ موت سے ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کہیں نبوکدنصر بادشاہ جو ہمیں آگ کی جلتی بٹی میں نہ ڈال دے. لیکن یہ 3 لوگ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بدن کو تخلیق کرنے والا, ہمارے بدن کو بنانے والا, چھڑانے والا زندہ خدا ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے. یہ آگ مصنوعی ہے, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی کیونکہ وہ تو خود آگ ہے جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں. جب وہ آتا ہے تو اس کے خوف سے, اس کے ڈر سے پہاڑ تھر تھراتے ہیں, ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں. پھر ہم کس خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ اور جب ان 3 لوگوں نے صرف میرے زندہ خدا کی عبادت کی ہے تو ان 3 زندگیوں نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے. جب ہم آگے چلتے ہیں تو اس کی ذرا سسٹر 29ویں آیت کو بھی ذرا ریڈ کر دیں. اب ان کی عبادت کرنے کے وسیلہ سے یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا کام ہوا ہے. 29 ورس کو بھی ذرا ریڈ کر لیں. اس میں لکھا ہے کہ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور مسک اور عبد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں سسٹر جی گے. ویٹ کیجیے گا, سسٹر جی ویٹ کیجیے گا. اب یہ وہی نبوکدنصر بادشاہ ہے جو یہ فرمان جاری کرتا ہے کہ اگر کوئی صدرک, مسک اور عبد نجو کے خدا کے حق میں نامناسب الفاظ کہے, زندہ خدا کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی سزا بازی کیا ہوگی؟ ذرا پڑھ کے بتائیے. ان کے گھر, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ بن سب سے جائیں گے. پہلے کیا ہوگا؟ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے گھر جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے. آگے لکھے کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے. ہاللیلویہ. اب یہ ہاللویہ. ایک نان بلیور بندہ اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو اس طرح رہائی دے. تو ہم بھی تو زندہ خدا کے لوگ ہیں, ہم بھی تو اس زندہ خدا کی عبادت, اس کی پرستش کرتے ہیں. کتنے سالوں سے عبادات, کتنے سالوں سے پرستش کرتے ہیں. اب یہ 3 زندگیوں نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اب یہ بادشاہ اعلان جاری کرتا ہے کہ اب صرف اگر بابل صوبہ میں عبادت ہوگی تو وہ کس کی ہوگی؟ زندہ خدا کی. ہاں جی, سب کہیں کس کی عبادت ہوگی؟ زندہ خدا کی. صرف زندہ خدا کی عبادت ہوگی. اگر کوئی اس خدا کے خلاف, اس زندہ خدا کے خلاف نامناسب الفاظ بیان کرے گا تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اب یہ وہی بادشاہ ہے, یہ وہی نبوکدنصر بادشاہ ہے جو سونے کی مورتی بنواتا ہے. اب وہی بادشاہ اعلان کرتا ہے. اب ان کی عبادت سے ہوا کیا ہے؟ ان کی عبادت سے کتنا بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ان 3 لوگوں نے. اب انہوں نے عبادت کی کیسے ہے؟ عاجزی کے ساتھ. جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے اپنے نوٹ پیڈ پر لکھ لی ہیں سب نے, اگر نہیں لکھی تو لکھ لیں, یہ آپ کے بڑے کام آئیں گی. آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکات کو ریسیو کرنے والے ہوں. سو لکھ لیں. نمبر 1, عاجزی کے ساتھ انہوں نے عبادت کی ہے.
کس کے ساتھ جی؟ نمبر 1 आजिज़ी के साथ। आजिज़ी के साथ। आजिज़ी के साथ। और नंबर 2 मैंने क्या बताया था? सब यहीं पर है, मौजूद है? मैंने जी। कितनी बार ये बताया है? दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था? बर्दाश्त के साथ। नंबर 3 पे क्या बताया था मैंने? मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने कलाम को जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर्ली सुना नहीं है। नहीं, हमने कलाम दिल के सुना है, लेकिन वो जो खास वर्ड आपने बोला है ना, वो हमें उसमें नहीं। यही चीजें इब्लीस यही चाहता है कि हम खुदा के कलाम को अपने बदन में ना लें। मैं अक्सर एक बात, जब मैं कहीं भी मैं मजमा में सरमन करूं, मैं छोटी जगह में सरमन करूं, मैं एक चीज जरूर जो है वो हाईलाइट करता हूं कि जब तक हम खुदा के कलाम को अपने बदन में नहीं लेंगे, हमारे बदन से कमजोरियां, गिल्टियां, बीमारियां, दुख, परेशानियां, मुसीबतें नहीं निकलेंगी। आप कितने बड़े से बड़े आप पास्टर साहबान से, फादर साहबान से, बिशप साहबान से दुआएं करवा लें, आपकी जिंदगी में मौजूदा नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत अपने कलाम को दी है। बेशक। नहीं। मैं फिर बताता चलूं, नंबर 1 आजिज़ी के साथ, नंबर 2 बर्दाश्त के साथ, नंबर 3 ईमान के साथ, नंबर 4 दवाइया जिंदगी के साथ, और नंबर 5 ताबेदारी के साथ। अब जी, ये जी। 3 लोग इन 5 चीजों को लेकर चले हैं। ये आजिज़ी के साथ खुदावंद की तरफ जाते हैं, ये बादशाह से डरे नहीं है। इन्होंने बर्दाश्त किया बादशाह का सारा गुस्सा, सारा कहर इन्होंने बर्दाश्त किया। ये डरे नहीं कि बादशाह क्या करेगा, ये बर्दाश्त के साथ जाकर खुदा की इबादत करते रहे। और नंबर 3 ये ईमान के साथ खुदा की हज़ूरी में जाते रहे। लोग उस बुत की तरफ, उस मूर्ति की तरफ जाते रहे, लेकिन ये 3 लोग जिंदा खुदा की तरफ ईमान के साथ जाकर इबादत करते रहे। इनकी जिंदगी दवाइया जिंदगी थी। और नंबर 5 इन्होंने बड़ी ताबेदारी की अपने जिंदा खुदा की। ये डरे नहीं है, इनके बदनों में खौफ नहीं आया, इनके बदनों में मौत का डर नहीं आया कि मौत से मर जाएंगे। ये जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। और अब वही ये नबूकदनेस्सर बादशाह है जो ये फरमान जारी करता है कि अब सिर्फ अगर इबादत होगी तो वो सिर्फ सदरक, मिसक और अब्दनजू के खुदा की इबादत होगी। इसके अलावा किसी की भी इबादत करने की इस शहर में, इस इलाके में इजाजत अब नहीं है। होगी। हाँ जी। अब ये कुछ छोटा फरमान नहीं है, जी। ये बहुत बड़ा फरमान है। यस। अब इन 3 लोगों ने देखे पूरे शहर को बदली करके रख दिया। ऐसी इबादत की है इन्होंने कि बादशाह को तब्दील कर दिया, उसके वजीरों को तब्दील कर दिया, उसकी रियाया को तब्दील कर दिया, उसके शहर को तब्दील कर दिया। लेकिन हम कौन सी इबादत करते हैं? आज तक हमारी पूरी फैमिली के जो मेंबरान है वही तब्दील नहीं है। ये 3 लोगों ने जब इबादत की तो इन्होंने उस शहर को हिला के रख दिया, बाबल के सूबा को हिला के रख दिया, वहां पर तब्दीली आ गई। लेकिन हमारी इबादत कैसी है? हम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से फर्जी इबादत, फर्जी रोजे, फर्जी कलाम पढ़ लिया, फर्जी दुआ कर ली। खुदा अमली काम चाहता है हमारे बदनों से। जब तक आपकी जिंदगी में अमल नहीं होगा, आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। जब तक आप खुदा के कलाम पर अमल पैरा नहीं होंगे, आपके घरानों में, आपके खानदानों में, आपकी जिंदगियों में कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। ये 3 लोग इन्होंने बादशाह के फैसले को तब्दील कर दिया। तो आपकी बीमारियां, आपकी गिल्टियां, रिसोलियां, ट्यूमर, ब्लड प्रेशर क्या है इसके आगे? जिंदा खुदा के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बल्कि जहां पर उम्मीद खत्म होती है वहां पर मेरे खुदा का काम शुरू होता है। वो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है, वो शिकस्ता दिलों को जोड़ता है। वो आया ही इसीलिए है कि कमजोरों को जोरावर करे, कुव्वत से भरे। अब ये 3 लोग बादशाह के आगे क्या है? बादशाह के पास फौजें हैं, उसके सिपा सलार हैं, उसके पास साजो सामान है। ये बेचारे 3 लोग, मगर इनके पास सुपर नेचुरल पावर है। कौन सी पावर है इनके पास?
supernatural. सुपर नेचुरल पावर जो आज मेरे और आपके पास भी है, लेकिन हमने कभी सुपर नेचुरल पावर का जो है वो कभी हमने ना तो मुतालिया किया, ना कभी उसको बोला कि खुदाया आ इस काम को जो है वो फाया तकमील तक पहुंचा दे। लेकिन वो तीन लोग उस सुपर नेचुरल पावर के पास जाते रहे और फिर उस सुपर नेचुरल पावर ने ऐसा काम किया कि वहां पर तब्दीली आ गई। वो लोग जो बुतों की पूजा करते थे, बुतों की पूजा, कलाम मुक़द्दस में किसी को वो याद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें किस चीज से तशबीह दी गई, हमारी मेरी और आपकी? खुदावंद हमें किस चीज से मिलाता है? बाइबल, अकॉर्डिंग टू बाइबल, तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। यस, नमक, शाबाश। किस सिस्टर ने जवाब दिया? अपना नाम बताया मुझे। जी, मैं सिस्टर नसरीन। सिस्टर नसरीन, गॉड ब्लेस यू। हम दुनिया के नमक हैं। क्या है? नमक है। अब यहाँ पर नमक। देखिए, ये तीन लोग थे। ये कितने लोग थे? तीन लोग। और इन्होंने अपने जायके से जो है वो पूरे शहर को तब्दील कर दिया। जब हमारी बहनें बेटियां सुबह उठती हैं, जब वो आटा गूंथती हैं, तो परात के अंदर आटा कितना होता है? काफी ज्यादा परात होता भरी होती है ना, है। भरी होती है ना परात, हाँ जी। ऑब्वियसली पूरी भरी होती है। और नमक कितना होता है? चुटकी भर नमक डालती हैं। इतने डालती है ना, या ऐसा होता है कि जितना नमक है थोड़ा उतनी आटा डालती है? कम डालती है नहीं, ना, थोड़ा सा। थोड़ा सा ना, इसलिए जैसे क्योंकि हम जैसे जमीन, थोड़ा सा हम खमीर। जी, हम जमीन के नमक है। हमने अपने जायके से, जिस तरह वो थोड़ा सा नमक पूरे आटे के जायके को तब्दील कर देता है, इसी तरह मैंने और आपने मिलकर, हम किसी भी मुल्क में हो, हम किसी भी कंट्री में हो, हमने अपने जायके से, वो जो मसीहत का जायका हमारे अंदर है, हमने उस जायके से जो है वो पूरी दुनिया को तब्दील करना है। जिस तरह इन तीन लोगों ने उस जायके से, जो जायका इन तीन लोगों के अंदर था, आजिज़ी का जायका, बर्दाश्त का जायका, ईमान का जायका, दवाया जिंदगी वाला जायका और ताबेदारी वाला जायका, अगर आपकी जिंदगी में ये पांच चीजें आ जाएंगी, आप इन चीजों को, आज मैं आपसे ये बात बड़े ईमान के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जहां जहां भी ये सरमन सुनाया, बहुत सारी जिंदगियों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। बहुत बड़ी तब्दीली उस शहर में आई, उस इलाके में बड़ी तब्दीली, बड़ा रिवाइवल आया। आज अगर आप इन पांच चीजों को अपनी अमली जिंदगी में ले लेंगे, तो फिर आपके घराने, आपके खानदान, आपकी गलियां, आपके शहर, आपके मुल्क तब्दील हो जाएंगे। जिस तरह इन तीन लोगों ने उस पूरे शहर को बचा लिया। इस नमक के जायके ने बादशाह के जायके को तब्दील कर दिया। वो जो नॉन बिलीवर था वो बिलीवर हो गया। ये है वो जायका। और कलाम इस बात को बयान करता है कि जब तक हर एक घुटना, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह जमीनियों का, मसीह यीशु के आगे ना झुकेगा, दुनिया का अखीर ना होगा। हमने अपने जायके से दूसरों को तब्दील करना है। और वो जायका कब आएगा? जब आप इबादत करेंगे। मेरी बहनों, जायका कब आएगा? जब हम इबादत करेंगे। हाँ जी, जब आप इबादत करेंगे तब वो आपकी जिंदगी में जायका आएगा। और उसके जायके को जब दूसरे लोग चखेंगे तो उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी, उनके घराने, खानदान, उम्मतें, कौमें, कबीले तब्दील हो जाएंगे। आज हमने इबादत के तलक से सीखा। मेरा ईमान है कि आज बहुत सारी जिंदगियों ने खुदा के पाक कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव किया, बरकत को नहीं, बरकत को रिसीव किया है। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, brother. खुदावंद Praise मुझे the Lord. और आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो इस खूबसूरत हालेलुया। कलाम के लिए। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अपने बंदे और बंदियां हमें बनाया है, क्योंकि हम उसके हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। ये हमारे लिए बड़े ही फख्र की बात है और हमारे लिए ये इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, लेकिन हमारे लिए जो खुशी, इत्मीनान और तसल्ली की बात है वो यही है कि हम जिंदा खुदा के बच्चे हैं, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और हमें उसके साथ चलना है और वो हमारे साथ चलता है। वो हमारे साथ हमेशा होता है, बेशक आग की भट्टियां हों या मुश्किलात हों या बीमारियां हों या दुख तकलीफें हों, वो हमेशा हमें संभालता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है।
وہ ہمیں آگے بڑھنا سکھاتا ہے، وہ ہمیں اپنی قدرت سے بھرتا ہے، وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے کہ بے شک ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہم دنیا کا نمک ہیں. اگر نمک کا مزہ جو ہے وہ نمکین نہ رہے، اگر وہ اپنا مزہ چھوڑ دے تو پھر کس چیز سے جو دنیا نمکین کی جائے گی؟ اگر ہم ہی جو ہے دنیا کو نجات کا پیغام نہیں دیں گے تو دنیا نجات کیسے حاصل کرے گی؟ دنیا زندہ خدا کو کیسے پہچانے گی؟ لوگ زندہ خدا کی عبادت کیسے کریں گے؟ لوگ خدا یسوع مسیح کی اس قربانی کو کیسے جو ہے وہ پہچانیں گے جو اس نے ہم سب کے لیے دی ہے؟ ہم سب کو جو ہے پوری دنیا میں اس بات کو، اس کا پرچار کرنا ہے اور اپنے اندر نمک رکھنا ہے، اپنے اندر نور رکھنا ہے، اپنے اندر وہ ایمان رکھنا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ تابعداری بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے اس خوبصورت کلام کے لیے. اور بھائی فیاض ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ وہ اس کلام کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں. بھائی فیاض آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ ہاں جی 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 گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس ہم یو. دعا کریں گے. ہم آئے، ہم کلام کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آج کے کلام کے لیے جو ہم نے برکت ریسیو کی ہے اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. آج شام خدا ہم تیرے حضور جھکے ہیں. ہم کسی مورتی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اپنے زندہ خدا کے آگے جھکتے ہیں. ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو پکارتے ہیں. ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے آگے جھکتے ہیں. ہم اپنی فریادیں، درخواستیں، ریکویسٹ ہم اپنے خدا یسوع مسیح ناصری کے آگے رکھتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس خوبصورت وقت کو تیرے ساتھ گزار سکیں. ہولی سٹی منسٹری کے پلیٹ فارم سے، ہولی سٹی منسٹری کے پلیٹ فارم سے یسوع ہم کلام ہوا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خدا ہم سے کلام ہوا، ہم نے تیری آواز کو سنا، تیرے بندہ کے ذریعے، تیرے خادم کے ذریعے. خدا یسوع مسیح ہمارا ایمان ہے کہ کوئی انسان نہیں بولا، تیرا پاک روح ہم سے بولا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح. ہم سب کو ایمان کی مضبوطی دے. خدا ہمیں تحمل، برداشت، تابعداری اور جو کچھ ہمارے بھائی خادم نے بتایا خدا آجزی، اس سب کچھ ہماری زندگیوں میں آ جائے. اگر ہم خدا ابھی تک کمزور ہیں اس سلسلے میں کہ ہمیں تابعداری نہیں، ہمیں عاجزی نہیں، ہمیں برداشت نہیں، ہماری زندگی دوائیاں نہیں، خدا ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ تو ہمیں عاجز بنا دے. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے، عاجزی ہے. ہم فروتن ہو جائیں، ہم عاجز ہو جائیں، تو ہم تیرے کبھی ہاتھ کے نیچے ٹھہرے رہیں، اس لیے کہ تو ان وقت پر سرفراز کرتا ہے. خدا تو نے زبور میں کہا مبارک ہے وہ جس کا اعتماد، جس کا بھروسہ، جس کا توکل خداوند پر ہے، اور ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے. خداوند توفیق دے کہ جب اس کلام کو اس چینل پر خداوند تیرے لوگ سنیں، خداوند برکت پائیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہوں، ان کی زندگیوں میں اثر ہو یسوع ناصری، ان کے ایمان مضبوط ہوں. خداوند ہم بھٹیوں سے، آگ کی بھٹیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. خداوند ہم تکلیفوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. خداوند تو نے ہمیں برکت دی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے وعدہ کیا ہے. خداوند دے خدا ہم ان سے نہیں ڈرتے جو جسم کو مار سکتے ہیں. تیرے پاک کلام میں لکھا ہے ان سے نہ ڈرو جو جسم کو مار سکتے ہیں، اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو فنا کر سکتا ہے، اور وہ یسوع ناصری ہے. دیکھتا ہوں تو نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اور خداوند تو ہمیں روحانی طور پر تو ہمیں زندہ کیا ہے. خداوند ایک زندہ کلیسیا بنے. خداوند آج شام میں اپنی اس کلیسیا کے لیے، ہولی سٹی منسٹری کے کلیسیا کے لیے خداوند برکت کی دعا کرتا ہوں کہ ایک زندہ اور ایکٹیو کلیسیا ہو خداوند، جس کے وسیلہ سے ایک کلام خداوند پاکستان میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں خداوند پھیل جائے، اور اس کی حدوں کو یبیس کی حدوں کی طرح بڑھا. ہماری چیئر پرسن حسین اختر کو اور دوسرے ہمارے خادموں کو خداوند بڑی برکت دے. آج خادم جس نے کلام دیا خداوند
अपने बंदा को और अपने कलाम का मकाशफा दे, गहरे भेद दे, उसकी हदों को यबीस की हदों की तरह बढ़ा, उसके वसीले से कलाम दुनिया तक फैले, उसे कसरत से इस्तेमाल कर। इस तरह जितने लोग हम जूम मीटिंग में बैठे हैं, हम इनके खानदानों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। एक घरानों में जितने अफराद हैं, एक एक फर्द को तेरा पाक छुए, ये तेरे जलाल को देखें, उनकी जिंदगी को जलाली बना दे, फतह से बढ़कर गलबा दे। और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद हम रोजाना तेरे आगे रखते हैं, खुदावंद हमें पता है बहुत सारी तू गवाहियां हैं, बहुत सारी दरखास्तों का जवाब आया है, बहुत सारे लोगों ने शिफा पाई है। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासी। खुदावंद इसके अलावा भी जितने लोगों ने आज प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, हम उनके लिए सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा को क्लेम करते हैं। खुदावंद तेरा पाकरू काम करता है, तू जो दूर और नजदीक का खुदा है, तू अमेरिका में भी है, तू कनाडा में भी है, तू पाकिस्तान में भी है, तू पूरी दुनिया में है। तेरी आंखें पूरी दुनिया की सैर करती है। खुदा पाक फतह से बढ़कर गलबा दे, पाकरू से भर दे यीशु मसीह। हमारी सोचे, हमारे ख्यालात, हमारे काम जिस्मानी ना रहें बल्कि रूहानी हो जाएं, इसलिए कि तूने हमें इसलिए बनाया है कि हम रूह में चलें, रूह से तेरी प्रस्तश करें, रूह से तेरी इबादत करें। पाक खुदा, देख खुदा, जैसा तू खुद जलाली है, ऐसा ही तू हमको जलाली बनाना चाहता है। हम इस लायक हो जाए कि खुदा जब तू इस दुनिया पर दोबारा आए अदालत करने के लिए, हम हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल कर सके। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। हम ईमान के साथ मांगते हैं और सारी दरख्वास्तें जो हमें पेश की गई हैं, हम ईमान के साथ आमीन कहते हैं कि वो खुदावंद उनकी सुनता है और खुदावंद हमें जवाब देता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज क्योंकि मैसेज काफी लंबा था, इसलिए अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज को हमारे माफ कर, और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, इज्जत और जलाल हमेशा से तेरे हैं। आमीन। जी, कलाम बरकत भाई फयाज के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम तस्सीम के साथ, तमाम कलीसियों के साथ, और ख़ास तौर पर होली सिटी मिनिस्ट्री के साथ, और जितने लोग इस वक्त ज़ूम मीटिंग पर बैठे हैं उनके ख़ानदानों में एक एक फ़र्द के साथ, और जितने लोग इस मैसेज को, इस कलाम को, इस दवा को यूट्यूब चैनल पर सुने, उनके ख़ानदानों के लिए और उनके ख़ानदान में एक एक फ़र्द के लिए खुदा मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ, और तेरी बरकत उनके साथ अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा रहे, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और बहुत शुक्रिया। जो हमारा सेशन चल रहा है वो कल हमारी जो है वो 6 लेक्चर होगा। कल प्लीज आप 9 बजे सब हमें अटेंड करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि वो सब जितने भी हैं खुदा के खादिम है, डॉक्टर रवि, वो पूरे 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसलिए प्लीज आप भी एग्जैक्ट 9 बजे हमें ज्वाइन कर लें, फिर हमें जो है वो जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।